سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سانحہ مری تحقیقاتی کمیٹی نے مری میں آپریشنل عملے کے بیانات ریکارڈ کر لیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق برف ہٹانے والی 29 گاڑیوں میں سے 20 ایک ہی مقام پر کھڑی تھی۔ گاڑیوں کو چلانے کے لیے متعین ڈرائیورز عملہ بھی ڈیوٹی پر موجود نہ تھا۔ محکمہ جنگلات کے اہلکار کمیٹی کو تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ضلع انتظامیہ نے مری کے داخلی راستوں اور سڑکوں سے تقریباً 50,000 گاڑیاں واپس بھیجیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں سانحہ مری میں حکومتی اداروں کی غفلت پر تحقیقات کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سیکرٹری محکمہ سیاحت اور ڈی جی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ عدالت میں طلب کیے گئے۔ راولپنڈی کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، چیف ٹریفک آفیسر، ریجنل پولیس آفیسر کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ مری کے ہوٹل مالکان کی تنظیم کے نمائندوں کو بھی 19 جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں کرونا کی ہائی جمپ، کل شرح 20% تک، آج 29% ہو گئی۔ گزشتہ روز کراچی میں سب سے زیادہ 2081 مریضوں میں کرونا کی تشخیص ہوئی۔ لاہور میں شرح 9.5% سے زائد رہی۔ اسلام آباد میں 5.5% سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ ملک میں کرونا کا تیزی سے پھیلاؤ جاری ہے، شرح 7% سے زائد ہو گئی ہے۔ 3567 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، مزید 7 افراد کا انتقال ہو گیا۔ معاون خصوصی برائے ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ شہری کورونا کے SOPs پر عمل کریں، ویکسین لگوائیں۔ کراچی میں کرونا بے لگام، لیکن SOPs کا کہیں نہیں نام و نشان۔ شہری ماسک سے لاپرواہ، حکومت کو بھی نہیں پرواہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن یا پابندیاں لگانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ملکی معیشت اس قابل نہیں ہے کہ پابندیاں لگائی جائیں۔ اسپتالوں میں ابھی تک مریض بڑھنا شروع نہیں ہوئے ہیں، اس لیے کوئی پابندیاں نہیں لگا رہے۔ ہم بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہیں کہ ہماری ہاسپٹلائزیشن، ہماری جو کرٹیکل کیئر اور ہماری ڈیتھ، اس میں تو اضافہ نہیں ہو رہا اس وقت تک۔ جو ہم اس کو جیسے میں کہہ رہا ہوں کلوزلی مانیٹر کر کے دیکھ رہے ہیں، انفیکشنز ہو رہی ہیں، انفیکشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کل کراچی کی ہسٹری میں سب سے زیادہ پازیٹیوٹی آئی ہے، لیکن ہماری ہاسپٹلائزیشنز نہیں بڑھ رہی ہیں۔ ہمارے پاس جو کرٹیکل کیئر میں پیشنٹس ہیں وہ نہیں بڑھ رہے ہیں اس طریقے سے، اور جب تک ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ ہمارا پہلے دن جب ہم نے لاک ڈاؤنز بھی لگائے تھے، مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو بند کر دینا ہے، مقصد اس کا یہ تھا کہ ہم اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کو اتنا اپ گریڈ کر لیں، اتنا مینیج کر لیں ہم اپنے آپ کو کہ ہم کسی وقت سٹریس میں نہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب گئے تھے۔ حکومت کی طرف سے ملک کی تاریخ میں پہلی بار قومی سلامتی پالیسی جاری کر دی گئی ہے۔ اس پالیسی میں دفاع، داخلہ، خارجہ، معیشت جیسے شعبوں پر مستقبل کا تصور دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس غیر معمولی پالیسی میں کون سے اہم نکات ہیں، یہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے اعزاز سید سے۔ اعزاز بتائیے گا کیا اہم نکات ہیں اس پالیسی میں؟ پالیسی میں ایک نیا نظریہ متعارف کروایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وسائل کو فروغ دے کر بڑے ہوئے وسائل کو انسانی تحفظ اور سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو روایتی سیکیورٹی ہے ان میں تقسیم کیا جائے۔ تاہم اس میں عدم توازن جو ہے بجٹ اور ترقیاتی بجٹ اور دفاعی بجٹ، اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ جو پالیسی تیار کی گئی ہے، یہ پالیسی حکومت کی طرف سے تیار کی گئی ہے، مختلف اداروں کو اس میں ان پٹ لی گئی ہے، لیکن پارلیمنٹ کی ان پٹ نہیں لی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری پالیسی تیار کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے۔ اس پالیسی میں کشمیر کو پاکستان کا وائٹل انٹرسٹ قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ امن چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر کا حل ایک بنیادی نقطہ ہے۔ ایران کے ساتھ انٹیلیجنس اور پیٹرولنگ کی بات کی گئی ہے، افغانستان کے ساتھ افغانستان میں امن کے فروغ کی بات کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چین کا جو سی پیک ہے اس میں دیگر ممالک کو سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ AIY سرکاری ٹی وی کنسورشیم کیس کی رپورٹنگ پر حکم امتناع کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں جیو نیوز کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ AIY نے سرکاری ٹی وی سے کنسورشیم کیس کی رپورٹنگ رکوانے کا حکم امتناع لیا ہے۔ جیو نیوز کی درخواست پر جسٹس شفیع صدیقی نے سماعت کی۔ عدالت نے جیو کے وکیل سے پوچھا کہ کیا آپ AIY کی ہتک کر رہے ہیں؟ وکیل محمود علی نے بتایا کہ جیو صرف کیس کے میرٹ پر بات کر رہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر آپ سچ رپورٹ کر رہے ہیں تو پھر حکم امتناع سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت نے AIY کے وکیل کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ چینل کیس کی میرٹ پر بات کرے تو اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ نجی چینل کو سرکاری ٹی وی کی طرح روکنے
اور آرٹیکل 19 محدود کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جو جیو کا نقطہ نظر ہے وہ لاکھوں اور لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ جیو براہ راست فریق ہے، اس لیے حقائق کو جاننے کی بہتر پوزیشن میں ہے۔ جیو کی درخواست پر سماعت اب 27 جنوری کو ہوگی۔ ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح 0.43% کم ہوئی۔ ادارے شماریات کے مطابق مہنگائی کی مجموعی شرح 19.82% پر آ گئی۔ سب سے کم آمدن والے افراد کے لیے مہنگائی 20.89% ہو گئی۔ ایک ہفتے میں 16 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پیاز اوسط 5 روپے 37 پیسے فی کلو، کیلے 1 روپے 24 پیسے فی درجن مہنگے ہو گئے، مٹن 10 روپے 19 پیسے، بیف 2 روپے 89 پیسے مہنگا ہوا۔